یہ کنیز ہے، میں کنز ہوں۔ چونکہ معرفت کی تقریریں ہیں اس لیے یہاں پر کوئی فتوے نہیں چلیں گے۔ پہلے علم عرفان امام صادق کا دیا ہوا سمجھ میں آ جائے، اس کے بعد ہم سے بحث کر لینا کہ معرفت کیا ہے، اس کے بعد بات ہوگی۔ اب بیت معمور میں جبریل لے گئے آدم و حوا کو۔ اب جو اندر گئے تو آنکھیں خیرہ ہو۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ زہرا کا نور کیسے ظہور میں آیا؟ یہ بھی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، کہ ایک بار سارے عالم میں اندھیرا چھا گیا، فرشتے رونے لگے۔ ایک بار ایک نور تھا کہ آیا، جسے دیکھ کر فرشتے خوش ہو گئے، کہ بہت اچھی روشنی ہے، ٹھنڈی روشنی، کہ یہی تو زہرا کا نور ہے۔ اس کے بعد کائنات کو اندھیرا نہیں ہونے دیا۔ بہت سی حدیثیں ہیں اور سب حدیث قدسی ہیں، میں سناتا چلا جاؤں تو آپ حیران ہوتے جائیں گے۔ معرفت کی باتیں جب شروع ہو جائیں تو جانے کیا کیا سامنے آنے لگتا ہے۔ آدم اور حوا بیت معمور میں داخل ہوئے، دیکھا ایک زمرد کا تخت ہے اور اس پر ایک بی بی بیٹھی ہے، اور اس کے نور ہی نور شعائیں نکل رہی ہیں۔ چہرہ دیکھا آدم و حوا نے، کہا یہ کون؟ اب حوا کو دیکھنا بھول گئے، کہا یہ کون؟ جبریل نے کہا تمہاری بیٹی، خاتم کی بیٹی۔ کہا کیا آ چکی دنیا میں؟ کہا ابھی نہیں، جب خاتم آئے گا تب اس کو بھیجا جائے گا۔ کہا اس کے سر پہ تاج کیسا ہے؟ کہا یہی تاج تو اس کا شوہر علی ہے۔ کہا یہ تاج پہ اتنا چمکتا ہیرا کیا ہے؟ کہا یہ اس کا باپ محمد ہے۔ کہا کان میں یہ گوشوارے کیسے؟ کہا یہ حسن اور حسین اس کے بیٹے ہیں۔ یہ حدیث پوری ہوئی امام حسن عسکری کی جو 4 لائنوں کی تھی، میں نے آپ کو سنا دی۔ آدم نے دیکھا، آدم کو زیارت کرائی گئی، درۃ النورہ، بطول عذرا، بطول کہا اس لیے بطول کہا کہ آپ طاہا اور طاہرہ ہیں۔ طاہرہ کے معنی اس طرح نہیں جیسے توفت العام میں سمجھایا جائے۔ طاہرہ کو سمجھانے کے لیے صرف اتنا بتایا گیا کہ ظہر کے وقت حسن گود میں آئے، عصر کی نماز سیدہ پڑھ رہی تھیں۔ نبی کی بیٹی بطول ہوتی ہے جیسے مریم بطول۔ انسیہ حورا کہا اللہ نے، اب نام میں گناتا جاتا ہوں سیدہ کے جو اللہ نے 100 نام رکھے۔ انسیہ حورا، انس یعنی انسان سے بھی افضل، حورا یعنی حور سے بھی افضل، نہ انسان نہ حور، ایک اللہ کی مخلوق، اس کے خزانے کا چھپا ہوا نور۔ اور یہی کہا کہ جو ہم نے تعارف کروایا حوا کا، سارہ کا، ہاجرہ کا، رحیمہ کا، زلیخا کا، بلقیس کا، مریم کا، آسیہ کا، اس لیے تاکہ ان بیویوں کو قرآن میں دیکھو تو میں تمہیں بتاؤں، سیدہ فقر حوا، سیدہ فقر سارہ، سیدہ رشک حاجرہ، رشک مریم، رشک آسیہ، رشک رحیمہ، یہ ہے کائنات کی سب سے افضل بیوی۔ عہدہ کوئی نہیں، منصب کوئی نہیں، امام ہے نا نبی، لیکن ولی ہیں، لیکن حجت ہیں، معصوم ہیں، عصمت شروع ہو ان سے، معدن عصمت ہیں۔ اس لیے کہ عصمت اگر ملے پیغمبر اور امام کو تو اس کا منبع زہرا ہے، یعنی ایک منصب عصمت ہے۔ عصمت اسی گھر سے ملتی ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ صاحب جناب زینب اور ام کلثوم معصومہ نہیں، زہرا کی مرضی ہے جسے عصمت دے دیں۔ عباس کو کہہ دیں میرا بیٹا تو عصمت عباس کو بھی مل۔ کون کہتا ہے عباس معصوم نہیں؟ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں معرفت کی محفوظ ہونا چاہیے۔ تو سیدہ کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا یہ راضیہ ہے، یہ مرضیہ ہے، یہ صدیقہ ہے، یہ صادقہ ہے، یہ طاہرہ ہے، یہ مبارکہ ہے، یہ عادلہ ہے۔ عادلہ نام توریت میں رکھا، مبارکہ انجیل میں رکھا۔ جتنی کتابیں دنیا میں، ہر کتاب میں بی بی کا ایک ایک نام ہے، جیسے علی کا ایک ایک نام ہے۔ روٹ لفظوں کے یکساں لیکن معنی کے اعتبار سے راضیہ بھی مرضیہ بھی۔ راضیہ کیوں؟ رب ان سے راضی ہو گیا۔ مرضیہ کیوں؟ یہ اپنے رب سے راضی ہو۔ صادقہ یعنی ہمیشہ سچ بولا۔ صدیقہ جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔
گھبراہٹ نہ ہو، صدیقہ صرف سیدہ کو کہتے ہیں، اور صدیقہ کے معنی علی بھی صدیق ہیں، جو علی کہہ دیں وہ ہو جائے، جو کہہ دیں علی صدیق ہیں، جو کہہ دیں ہو جائے۔ حکومت وقت کا نمائندہ ایک جنازہ لایا، بائیس سال کا نوجوان سکھا کے کچھ رقم دے کے کہ جنازے میں لیٹ جا، اوپر سے چادر۔ علی کے پاس آئے جنازہ لے کے 40 آدمی، کہ نماز جنازہ پڑھا دو۔ جنازہ تھا سامنے، علی نے 3 بار پوچھا، اس مردے کی نماز جنازہ پڑھا دو، اس مردے کی نماز جنازہ پڑھا دو، اس مردے کی، ہاں ہاں پڑھا دیجئے پڑھا دیجئے پڑھا دیجئے، پڑھا دیجئے۔ علی نے نماز پڑھا دی، کہ لے جاؤ دفن کر دو۔ حاکم آگے بڑھا، کہ چادر تو ہٹائیے، زندہ ہے، کہ نہیں مردہ ہے۔ ایک لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے مردک، مردک، میم رے دال کاف، اس کے 35 معنی ہے لفظ، اور ہر لفظ گالی ہے، اور بڑی سے بڑی گالی۔ اور لغت میں دیکھیے گا، اردو کا فیروز لغات کشوری، مزہ آئے گا معنی دیکھیں۔ مردک، اور یہ لفظ صرف اردو ادب میں 2 شاعروں نے استعمال کیے، ذمہ داری ان کی۔ ایک مومن خان مومن نے ایک بار یہ لفظ استعمال کیا، اور علامہ اقبال نے ایک بار استعمال کیا، اس کے علاوہ یہ لفظ کسی نے استعمال نہیں کیا۔ 10,000 اردو اور فارسی کے شعراء نے یہ لفظ پایا ہی نہیں، 2 نے پایا، اور دونوں شیعہ نہیں ہیں۔ مومن خان مومن اہل حدیث تھے، علامہ اقبال حنفی سنی تھے، اور یہ لفظ استعمال کیا۔ دونوں کا لفظ استعمال بتا دوں۔ مومن خان مومن نے مردک کا لفظ کہاں استعمال کیا؟ 35 معنی ہے، 35 معنی گالی میں۔ یہ تو میں بتا رہا ہوں، ورنہ آپ کو کیا پتا کہ مردک کے معنی گالی، ورنہ میں تو پڑھتی تھا فارسی بول لیں۔ کہتے مومن خان کہ گمراہ نے کس راہ سے بیعت چاہی، گمراہ نے کس راہ سے بیعت چاہی، مصداق ہوا مانی تبت کا یزید، تبت یدا ابی لہب، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ مصداق ہوا مانی تبت کا یزید، مردک نے شہنشاہ سے بیعت چاہی۔ ارے فرزند ید اللہ سے بیعت چاہی، مردک نے شہنشاہ سے بیعت چاہی۔ اور اب یہ لفظ علامہ اقبال نے استعمال کیا، ہو زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھیں۔ امام کی تعریف بتا رہے ہیں علامہ اقبال کے، امام کسے کہتے ہیں، امام کی تعریف کیا ہے؟ ہو زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھیں، یا چاک کریں مردک ناداں کے کفن کو، یا چاک کریں مردک ناداں کے کفن کو۔ نہیں سمجھے آپ؟ وہ جسے زندہ کہہ رہے تھے، علی کہہ رہے تھے مردہ ہے، اور جو خود زندہ تھے ان کے بارے میں جنگ بدر میں رسول کہہ چکے تھے تم تو چلتی پھرتی میتیں۔ یہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے۔ تو مردک کے لفظ کے علاوہ علامہ اقبال کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا۔ امام کی پہچان کہ اگر کہہ دیں کہ یہ مردہ ہے تو چونکہ صدیق ہیں، زندہ کو مردہ کہہ دیا تو مردہ ہو گیا، اور مردے کو اگر کہہ دیا اٹھ جا، جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ صدیقہ یہودی کی شادی میں گئی ہیں، دلہن مر گئی، کہا اٹھ جا، جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ اتنی مشہور ہوئی تاریخ میں کہ ام حبیبہ بن گئی، کنیز ہو گئی، کوفے گئی۔ واقعہ آپ سنتے ہیں ام حبیبہ کا کوفے کا، وہی تھی یہودن دلہن جو مسلمان ہو گئی، جس کی شادی